عشق نبی میں کیا بتلاؤں، کیا کیا میں نے پایا ہے۔ عشق نبی میں کیا بتلاؤں، کیا کیا میں نے پایا ہے۔ ان کا ثنا خان کا بھکاری یہ ادنا کہلایا ہے۔ ان کا ثنا خان کا بھکاری یہ ادنا کہلایا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کو سرور مدنی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بزم نور میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم نے جس شخصیت کو یہاں مدعو کیا ہے، آپ کی ہر دل عزیز شخصیات میں سے ایک شخصیت، نعت خوانی کے حوالے سے اور فروغ نعت کے حوالے سے ایک بڑا نام، نوجوان ہیں، ابھرتے ہوئے ثنا خوان ہیں، لیکن بچپن سے ثنا خوانی کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص ان پر رحمتوں کی برسات ہوتی ہے کہ آپ جب انہیں دیکھیں گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جسمانی اور روحانی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فیض کیا ہے۔ آپ سب انہیں پسند کرتے ہیں۔ پاکستان کا شاید ہی کوئی چینل، ٹی وی چینل ایسا ہو کہ جس میں یہ نہ جاتے ہوں یا انہیں نہ بلایا جاتا ہو۔ ماشاءاللہ بہت ہر دل عزیز شخصیت ہیں اور کافی سالوں سے ثنا خوانی کر رہے ہیں۔ میرے مہمان آج کے محمد اسد ایوب صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سرور بھائی کیسے ہیں؟ میں اللہ کا شکر بالکل ٹھیک، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو 99 نیوز چینل کی طرف سے، تمام اپنے اسٹاف کی طرف سے، ہمارے سی او ای جناب محمد اعجاز تاج صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، 99 نیوز کا بہت شکریہ، آپ کے تمام آنرز کا، منتظمین کا، ہمارے کیمرہ مین صاحب، جتنی ٹیم ہے، بڑی محبت سے آپ سب نے مجھے یاد کیا۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ ماشاءاللہ، اور آپ کے ہم مشکور ہیں کہ آپ نے اتنی مصروفیت کے باوجود ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا ہے۔ یہ آپ کی محبت۔ ہم چاہیں گے کہ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں، تو آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ پیش فرما دیں۔ سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب کا بہت ہی معروف، جو کہ ہر زبان پہ جاری ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں، کلام کو پسند کرتے ہیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت
سے تجھ کو خدا نے چوما ہے، تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا شان مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش فرمائی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم تو آپ کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں، تو کتنی عمر سے آپ نے نعت پڑھنا شروع کی، اور کس سے آپ زیادہ متاثر ہو کر آپ نے جو ہے وہ نعت کو منتخب کیا؟ سرور بھائی، آپ تو ماشاءاللہ بچپن سے جانتے ہیں کہ جب میں والد صاحب اپنے محمد ایوب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انگلی پکڑ کر محفلوں میں آتا تھا، تو آپ جیسے ثنا خان حضرات ہی ہماری انسپریشن تھے اور ہیں۔ آپ وحید ظفر قاسمی صاحب، صدیق اسماعیل صاحب، تمام سینئرز نعت خواں، جب بچپن سے والد صاحب محفل نعت کے ماحول میں ہمیں لے کے جاتے تھے، پروگرامز میں لے کے جاتے تھے، تو انہی ثنا خوانوں کے ہم آٹوگراف لیا کرتے تھے، آپ کو پڑھتا دیکھتے تھے اور شوق ہوتا تھا۔ دیکھیں، بائی برتھ ایک شوق تو تھا مجھے، یا تو میں سنگر بن جاتا۔ اللہ رب العزت نے، والد صاحب نے مجھے بچپن سے جو ہے نا، میری لسننگ پاور اچھی تھی، تو جب وہ مذہبی ماحول میں لے گئے، محفل نعت میں لے گئے، تو میری لسننگ پاور اچھی ہونے کی وجہ سے جب میں نے نعتوں کو سننا شروع کیا تو ایک جذبہ پیدا ہوا کہ یہ نعت میں بھی پڑھ سکتا ہوں یا پڑھنے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ تو انہی تمام ثنا خوانوں کو ہم دیکھتے تھے، سنتے تھے، اور ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے 8 سال کی عمر سے جب یہ سفر اسٹارٹ ہوا، تو آج الحمدللہ اگر محفل نعت کی بات کی جائے تو ماشاءاللہ سے تقریباً کوئی 20-21 سال محفلوں میں اور پروگرامز میں جاتے ہوئے ہو گئے۔ ماشاءاللہ، اس میں سب سے بڑا ہاتھ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو بے شک کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں سے وہ ایوب بھائی تھے، اور انہی کی تربیت کا یہ اثر ہے، اور میں دیکھتا تھا کہ آپ کو وہ ہر محفل میں اپنے ساتھ لے کر جانا، تو یہ ماحول جب تک گھر سے نہیں ملتا، جب تک بچہ اس کو اڈاپٹ نہیں کرتا، تو یہ الحمدللہ کہ آپ کے گھر سے ہی آپ کو ماشاءاللہ ایسی تربیت آپ کے والدین کی طرف سے ملی، جو آپ آج ماشاءاللہ میں آپ کو دیکھتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ بچے جب محنت کرتے ہیں، اور محنت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور سے نعت پڑھنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اس کا دل میں ہونا بہت ضروری ہے، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی تو وہ نعت کا جو حسن ہے، جو چاشنی ہے، وہ آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ اچھا، بات یہ ہے سرور بھائی، دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کے دل میں ہے، بلکہ غیر مسلموں کے بھی دل میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تحریری طور پہ جب وہ اپنے مطالعے میں چیزیں لاتے ہیں، سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، یا قرآن مجید کو ایک ایز اے بک وہ اسٹڈی کرتے ہیں، تو محبت تو پیدا ہو جاتی ہے اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ لیکن دیکھیں، جب آپ کو بڑوں کی تربیت ملے، اہل اللہ کی صحبتیں ملیں،
اہل ایمان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا نصیب ہو، اور جب آپ دینی دنیاوی تعلیم کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، جب بزرگوں میں بیٹھتے ہیں نا، تو آپ کی جو ہے نا وہ تربیت ہوتی ہے، دوزانوں بیٹھ کر آپ کو بزرگوں کی شفقتیں بھی نصیب ہوتی ہیں، ایمان کی حلاوت بھی آپ کو ملتی ہے، اور سیرت کے واقعات جب آپ پڑھتے ہیں، جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفلوں میں جاتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ علماء جو بیان کرتے ہیں، تو آپ نے جتنا تصور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچا ہوتا ہے نا، تو آپ پڑھ کر سن کر حضور کی دل میں محبت اور بڑھتی چلی جاتی ہے، اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ حضور کی محبت بزرگان دین کا، بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہو کر یہ چیزیں بہت دل میں اترتی ہیں۔ یہ بس اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت تمہیں برا بناتی ہے۔ بات یہ ہے صحبت بڑا کردار ادا کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ہم آپ سے قصیدہ بردہ شریف آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں، الحمدللہ۔ ہماری خواہش ہوگی کہ آپ قصیدہ بردہ شریف سے اپنی نعتوں کا آغاز کریں۔ چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ الحمد للہ منشی الخلق من آدمی، ثم صلاۃ علی المختار فی القدم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں بڑے پیار محبت کے ساتھ آپ نے قصیدہ بردہ شریف پیش کیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیا نعت خان کو پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے؟ آپ نے ماشاءاللہ اسلامک ہسٹری میں ایم اے کیا ہے، اسلامک اسٹڈیز میں اور اب آپ ایم فل کی طرف آ گئے ہیں، تو نعت خانوں کو کیا ضرورت ہے اتنا پڑھنے کی؟ یہ دنیا داری کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ بات یہ ہے سرور بھائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، واجب، سنت، سنت موقدہ یا غیر موقدہ نہیں کہا، حضور نے کہا فرض ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں علم کے حوالے سے، اور تعلیم کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ جتنے قدم انسان اٹھاتا ہے وہ بھی اس کا نیکی میں شمار کیا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو، صرف نعت خوانی نہیں،
آپ کی دینی دنیاوی تعلیم، ایجوکیشن مسٹ بی کمپلسری ان اینی فیلڈ، کسی بھی شعبے میں آپ کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ اور جب آپ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ تعلیم کے بغیر حضور کی ذات کو سمجھ سکیں یا دین اسلام کو سمجھ سکیں؟ بالکل صحیح بات۔ تو تعلیم تو آپ دیکھیں نا، بحیثیت نعت خوان لوگ نعت پڑھنے کی وجہ سے آپ کی تعریف تو کر لیں گے، لیکن دنیاوی اعتبار سے آپ جب کسی ایک کرنسی نوٹ دیکھتے ہیں نا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے حصول رزق حلال عبادت ہے، تو رزق حلال کمانے کے لیے آپ کو دنیاوی اعتبار سے ظاہر سی بات ہے کسی ایک منصب کے آپ طلبگار ہوتے ہیں کہ میں یہ تعلیم حاصل کروں تاکہ میں اس عہدے پر آ کے بیٹھوں اور اپنی ایک پروفیشنل لائف گزار سکوں۔ نعت تو زندگی ہے انسان کی، شعبہ نعت میں تو نعت کا تو دامن پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی آپ کو ملنی ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے آپ کو کسی بھی شعبے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کی اکیڈمک کوالیفیکیشن ہونا نہایت ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، یہ دیکھیے کہ اسد نے جس طرح بتایا، سب سے پہلے تو یہ سب گھر کی تربیت ہوتی ہے کہ گھر سے آپ کو جو کچھ ملتا ہے اس کا یہ ثمر ہے کہ یہ جس طرح اسد نے بتایا کہ یہ دنیاوی تعلیم کتنی ضروری ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نعت خوان پوری رات نعت خوانی میں لگا کے پھر دن بھر جو سو رہا ہوتا ہے، تو یہ مقصد حیات نہیں ہے۔ مقصد حیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یقینی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی اپنے رزق کے لیے آپ نکلو، تو یہ دوسرا جو پارٹ ہے وہ اپنے رزق کے لیے نکلنا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا جواب دیا ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ پھر، کیونکہ ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ وقت تھوڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ سے پھر ایک نعت حضرت بہزاد لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی چند اشعار پیش۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنائے قلب حزین رہ گئی۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب تھوڑی سی دنیاوی بات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں۔ پھر 2 سال ہو گئے، یہ کووڈ آ گیا، تمام دنیا جو ہے اس کی زد میں آ گئی، کاروبار، زندگانی ایک دم رک گئی۔ کیا چینج آیا نعت کے حوالے سے، نعت خوانی کے حوالے سے، محفلوں کے حوالے سے
کچھ دیکھتے ہیں اس میں کچھ چینج لگتا ہے؟ دیکھیں سرور بھائی، جہاں کووڈ-19 جب یہ وبا پوری دنیا میں آئی ہے تو ہر انسان کی زندگی جس پیٹرن پہ چل رہی تھی وہ پیٹرن لائف بالکل چینج ہو گئی، اور گیدرنگز ختم ہو گئیں، پروگرامز نہیں ہو رہے، اور جو لوگ اپنے کاروبار سے وابستہ تھے ان کے کاروبار بھی ڈسٹرب ہو گئے، آن لائن آ گیا۔ لیکن جہاں میں نے ایک چیز محسوس کی بحیثیت نعت خواں، کہ بحیثیت نعت خواں آرٹسٹ حضرات کی لائف ڈسٹرب ہو گئی، کیونکہ وہ کام کرتے تھے، پیسے آتے تھے، ان کی کوئی آفیشیل جاب نہیں ہوتی تھی۔ وہی آپ کی تعلیم والی بات کہ تعلیم آپ کی کتنی ضروری ہے۔ دیکھیں اگر آپ کی وہی زندگانی تھی کہ صبح سونا، شام 4 بجے گڈ مارننگ کرنا اور اپنا دن گزارنا، شام کو کپڑے بدل کر مذہبی پروگرامز میں چلے جانا، تو اب آپ کی لائف تو ڈسٹرب ہو گئی۔ آپ گھر کا کرایہ، گیس، بجلی، گھر کے اخراجات کیسے افورڈ کریں گے جب پروگرامز نہیں ہیں آپ کے؟ ایسے میں کسی بھی اعتبار سے ہر نعت خواں کو اچھی آفیشیل جاب ہونا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کے اس 99 پروگرام سے، 99 چینل جو ہے آپ کا، اس کے توسط سے، اس پروگرام کے وسیلے سے میں پاکستان کے ان مخیر حضرات سے ضرور یہ گزارش کروں گا کہ جن ثنا خوانوں کو آپ محفل کی حد تک بلاتے ہیں، سنتے ہیں، ان کو نوازتے ہیں، دیکھیں وہ پورا سال شعبہ نعت سے وابستگی کی وجہ سے پراپر کہیں جاب نہیں کر پاتے۔ یا میں سرور بھائی اس 99 نیوز میں یا 99 چینل میں جاب کروں اور میں ان سے رخصت لوں کہ آج مجھے اس پروگرام میں جانا ہے، آج مجھے اس پروگرام میں جانا ہے، تو یہ یہاں کے جو CEO صاحب ہیں نا، اعجاز صاحب، وہ مجھ سے کہیں گے اسد ایوب صاحب یا تو آپ وہ جاب کر لیجئے، یا تو یہ جاب کر لیجئے یا آپ اپنے پروگرامز کر لیجئے۔ تو بحیثیت نعت خواں کہیں جاب نہیں کر پاتا، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کے تعلیمی قابلیت کے مطابق اس کو کسی اچھے شعبے میں آپ مصروف کریں، اس کو ماہانہ سیلری کا کوئی اس کا وسیلہ بنائیں۔ دیکھیں نعت خواں کسی چینل کا امپلائی نہیں ہوتا، نعت خواں کسی ادارے کا امپلائی نہیں ہوتا، اس کی میڈیکل کی ضروریات، اس کی تعلیمی اخراجات، اس کی وائف، اس کے بچے کس طریقے سے معاشرے میں سروائیو کرتے ہیں، عزت احترام اپنی جگہ، لیکن اس کا آفیشیل کہیں نہ کہیں ایک ایسا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے جہاں سے اس کی آمدنی اتنی ہو کہ کم سے کم وہ باعزت طریقے سے اپنا گھر کا گزارا کر سکے۔ میں بالخصوص ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا ان لوگوں سے جو سپورٹ کرتے ہیں، تو برائے مہربانی آپ ہدیہ نذرانہ تو دیتے نعت خوانوں کو، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی منصب دیا ہے، آپ اگر منسٹر ہیں، آپ کسی اور پرائیویٹ ادارے میں کسی کمپنی کے آنر ہیں، تو آپ نعت خوانوں کو اپنے ساتھ لیں، ان کو لوپ میں لیں، ان کی کہیں آفیشیل جاب میں ان کو انگیج کریں۔ یہ دور ختم ہو۔ دیکھیں کووڈ کے بعد اسٹڈیز کمپلیٹ کرنا، بچوں کے ساتھ سروائیو کرنا سر شعبہ نعت میں بہت مشکل ہے، کسی بھی شعبے میں، نعت میں نہیں، کسی بھی شعبے میں بہت مشکل ہے۔ بس میں یہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ پروگرامز ختم ہو گئے ہیں، کافی حد تک گیدرنگز نہیں ہیں، 2 سال سے آل اوور دا ورلڈ لوگوں کی ٹریولنگز نہیں ہو رہی ہے، گزارا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بس میں ان لوگوں سے درخواست کرنا چاہوں گا جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، اہل منصب ہیں، لوگوں کے کام آ سکتے ہیں، آفیشیل جوائننگ دیں نعت خوانوں کے لیے، اور پوری پاکستان کی سطح پر یا آل اوور دا ورلڈ کوئی ایسے ادارے بنائے جائیں کہ بھائی بولا جائے آپ آفیشیل نعت خواں ہیں، آپ کے پاس ٹیلی ویژنس کے لیٹر ہیں، کتنے سال سے آپ ٹیلی ویژن بناتے پڑھ رہے ہیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ ہمارے ملک کے سفیر ہیں، آپ نعت کے سفیر بن کے پوری دنیا میں جاتے ہیں، پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ کے میڈیکل کے معاملات ہمارے ذمہ ہیں، آپ کے بچوں کی تعلیم ہمارے ذمہ ہے، اس طریقے سے سپورٹ دیں تو کوئی بھی ادارہ جو ہے نا رن کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے جو شعبہ نعت کے سینئرز ہیں ان کو بھی توفیق دے، جو محسنین ہیں ان کو بھی یہ توفیق دے کہ اس کے لیے کچھ کام کریں۔ یہ بس ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا اس وقت جو ہے وہ پوائنٹ اٹھایا ہے، اور میں بھی آپ کی اس بات کی تائید کروں گا، اور اہل سربت اور تمام بڑے عہدیداران بشمول وزیر اعظم پاکستان، ان سب سے جو ہے گزارش کروں گا کہ ابھی جیسے اسد نے کہا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا شعبہ ہے فروغ نعت کے حوالے سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کرنے کے حوالے سے، تو ان کے لیے خصوصی طور پہ ان کی، جیسے اسد نے کہا کہ ان کی اپنی قابلیت ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک آپ کو سند یافتہ شخصیات مل جائیں گی، تو ان کے لیے ضرور
کچھ نہ کچھ کیا جائے تاکہ ان کے گھر بار کو چلانے میں آسانی ہو۔ سرور بھائی، وزیر اعظم پاکستان نے کروڑوں نوکریوں کا اعلان کیا تھا کہ ہم لوگوں کو روزگار دیں گے، تو میں ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب، ہمارے وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ سندھ، ہم نے دیکھا اپنے 10 سال 15 سال پہلے شعبہ نعت کے لوگوں کو جو وابستہ ہوتے تھے، آپ ان کی تعلیمی قابلیت کے مطابق ان کو چندہ نہ دیں، ہدیہ نذرانہ بھی نہ دیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے، اپنے حبیب کی ثنا کی برکت سے بہت نوازتا ہے۔ آپ ان کو صوبائی سطح پر، آپ ان کو وفاقی سطح پر آپ کہیں کہ آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، آپ اس کے مطابق ان کو سرکاری نوکریاں دیں جس سے وہ اپنے گھر کے معاملات چلا سکیں۔ بالکل صحیح فرمایا، میں آپ کی بات کی پوری تائید کرتا ہوں۔ اب ہم پھر نعت کی طرف آتے ہیں کہ ہمارا پروگرام جو ہے نعت کے حوالے سے ہی چل رہا ہے۔ کون سی نعت پیش کر رہے ہیں؟ مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ کا بہت ہی مقبول بارگاہ کلام، تنم فرسودہ جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم بش مردہ آوارا، دلم بش مردہ آوارا، سیا یا رسول اللہ، چوبازو شفاعت را کشائی بر گناہ گارا، چوبازو شفاعت را کشائی بر گناہ گارا، مکن محروم جا میرا درا یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ فارسی کلام آپ نے پیش کیا اور انتہائی مقبول کلام ہے یہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ، ہمارے پاس وقت کم تھا اس کے ورنہ اور اشعار ہیں، چسوئے من گزراری منے مسکی زنا داری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ اگر آپ میرے گھر سے آپ کا گزر ہو جائے تو آپ کے نالین پر اپنی دل و جان قربان کر دوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جامی، ماشاءاللہ۔ اب یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ ثنا خوانی کرتے کرتے کیا انعام ملا آپ کو؟ دربار نبوی میں حاضری کا شرف حاصل ہوا؟ بس وہ سرور بھائی کہتے ہیں نا کہ جو انسان کے گمان میں نہیں ہوتا، اللہ رب العزت اس کو والدین کی دعاؤں سے اور نعت کی برکت سے عطا کرتا ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے کئی مرتبہ اپنے گھر پہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مدینہ منورہ بیت اللہ شریف حاضری کا شرف بخشا، اور پچھلے سال تو کرم ایسا ہوا کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ نعت کی برکت سے کوئی انعام ملا، تو نعت کی برکت سے ہی انعامات ملے جو بھی ملے۔ اگر آپ میری زندگی سے نعت کو ہٹا دیں تو اسد ایوب کچھ بھی نہیں، میں سب کچھ ہاں تو میں تیرا صداواں یا رسول اللہ۔ تو نعت کی برکت سے الحمدللہ پچھلے سال مجھے الحمدللہ عمرے کا الحمدللہ پورا پیکج گفٹ ملا، ٹکٹ نہیں ملا۔ 12 ربیع الاول کی رات تھی اور الحمدللہ ایک محفل میں گیا، الحمدللہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرف سے بلاوا نصیب ہوا، اور پھر ہوتے ہوتے ماشاءاللہ 5-6 افراد ہم لوگ اپنی فیملی کے، بہن میری بہن افرا، ایوب، امی، بھائی، خالہ، ہم لوگ سب ماشاءاللہ۔ خواتین حضرات، میں نے ایک بات اتنے سال ماشاءاللہ مجھے اس دشت کی سیاحی میں ہو گئے، نعتیں پڑھتے ہوئے، نعتیں سنتے ہوئے، میں نے کسی نعت خوان کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ جی میرا بلاوا نہیں آیا۔ نعت کی برکت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی رحمت ضرور نعت پڑھنے والے کو خصوصاً
اپنے دربار میں حاضری کا شرف عطا فرماتی ہے۔ آپ نے وہاں مدینہ منورہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں بھی دیکھا ہوگا، الحمدللہ، بیر عثمان بھی دیکھا ہوگا۔ تو میں چاہوں گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی آپ کوئی منقبت پیش کر دیں کہ یہ 1-2 دن ہی ہیں آپ کی شہادت کے دن، بلکہ قریب آ گیا ہے ان کی شہادت کا دن بھی، تو میں چاہوں گا کہ چند اشعار ان کی شان میں بھی آپ پیش کر دیں۔ اور بقی میں سرور بھائی ماشاءاللہ سے جب بھی اہل بقی کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا سامنے نظر آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان دا سینٹر آف گریوی یارڈ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آرام فرمائے۔ اور بس جب کبھی بھی جانا ہوتا ہے نا تو میں کہتا ہوں یا اللہ یہ حضرت عثمان غنی تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوالنورین تو نے اتنا نوازا، یا اللہ ان کے خزانوں سے تو ہمیں عطا فرما۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دے کر مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا۔ یہ فیصل حسن نقشبندی صاحب نے ایک کلام ہم منقبت یہ لکھی تھی، میں پیش کرنے کی تھا۔ فیصل حسن نقشبندی ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کے رونق بن چکے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے سینئر نعت خواہ آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کر پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ طے کرے شرم و حیا عثمان غنی، پے کرے شرم و حیا عثمان غنی، مخزن جود و سخا عثمان غنی، جامع آیات قرآن مبین ہے شرف یہ آپ کا عثمان غنی، آپ ذوالنورین ہے یا سیدی، کس کو یہ رتبہ ملا عثمان غنی، کس کو یہ رتبہ ملا عثمان غنی، کیجئے فیصل حسن مدح و ثنا، کیجئے فیصل حسن مدح و ثنا، نائب صلی علی عثمان غنی، پے کرے شرم و حیا عثمان غنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو نبھایا ماشاءاللہ۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد کی آپ نے شان میں منقبت پڑھی ہے تو دوسرے داماد کی بھی شان میں پڑھ۔ داماد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، جو قوت بازوئے نبی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، جو قوت بازوئے نبی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، کسی نے راضی کیا خدا کو تو مانگا مجھ کو علی بنا دو، علی نہیں صرف بو علی ہے، علی نہیں صرف بو علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی کے ہم کو بڑے سہارے
ہے نام لیوا سبھی تمہارے، وہ قادریہ قلندری ہے، وہ قادریہ قلندری ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، جو قوت بازوئے نبی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسد ایوب آپ کے سامنے اپنی عقیدتیں پیش فرما رہے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی پیش کی اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بھی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کی۔ اور ایک بات میں سرور بھائی کے لیے یہاں کرنا چاہوں گا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر کہ بچپن سے ہم سرور بھائی کو ماشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہوئے تو دیکھتے تھے، ہمیشہ ان سے سیکھ رہے ہیں، سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو 99 نیوز پہ 99 اس چینل پر جب سرور بھائی یہ پروگرام کر رہے ہیں، اس پوری ٹیم کے لیے، سرور بھائی کے لیے میری بہت دعائیں، اللہ آپ کے اس پروگرام کو بہت پوری دنیا میں پہنچائے، اور یقیناً پہنچ رہا ہے۔ تو بس آپ سب سے درخواست ہے کہ 99 کو سبسکرائب کریں اور جو ہے سرور بھائی کے پروگرام کو فالو کریں۔ انشاءاللہ شعبہ نعت کے ایسے ایسے ستارے جو پوری دنیا میں روشن رہتے ہیں، روشنی بکھیرتے ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ۔ میں بھی سیکھتا ہوں، آپ بھی سیکھیں، انشاءاللہ ہم سب سیکھتے رہیں گے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، 99 نیوز چینل کی طرف سے بزم نور سے آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سرور مدنی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ عشق نبی میں کیا بتلاؤں، کیا کیا میں نے پایا ہے، عشق نبی میں کیا بتلاؤں، کیا کیا میں نے پایا ہے، ان کا ثنا خواں ان کا بھکاری یہ ادنا کہلایا ہے، ان کا ثنا خواں ان کا بھکاری یہ ادنا کہلایا ہے۔